اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کانسیپٹ پہ، کہ اپنے کانسیپٹ کو کیسے درست کریں۔ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن مسلمان کیسے زندگی گزارتا ہے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کی ہے، تو علم حاصل کریں اور اپنے آپ کو کفر کے شیڈ سے بچائیں۔ مسلمانوں کے کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے۔ ایمان، کفر، تقوی، جنت، دوزخ، قیامت، فرشتے، اسلام، یہ سب آپ کے کانسیپٹ ہیں، یہ آپ کے مائنڈ سیٹ بناتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ آپ کا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں۔ تو جیسے آپ کے کانسیپٹ ہوں گے ویسے آپ کے خیالات ہوں گے، کیونکہ انسان کا مائنڈ سیٹ اس کے کانسیپٹ کے حساب سے ہی بنتا ہے، اس کی گفتگو اس کے حساب سے ہی ہوتی ہے۔ اپنے کانسیپٹ کو درست کرنا ہر مسلمان کی زندگی کا ویژن ہونا چاہیے۔ یہ جو اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، اس کے اندر کانسیپٹ کو ایڈ کرنے کے لیے قرآن کا مینول چاہیے، ورنہ آس پاس کے جتنے بھی فیک اور غلط انفارمیشن ہے، اس سے دماغ کے غلط کانسیپٹ بن جائیں گے۔ ہم انفارمیشن حاصل کرتے ہیں تاکہ ہمیں صحیح بات پتہ چل جائے، کیوں ہم میں سے اکثریت کے کانسیپٹ غلط ہیں، کیونکہ ہم اس پر کام نہیں کرتے۔ سوچنے سمجھنے والا مسلمان علم حاصل کر کے آگے بڑھتا ہے اور ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے، یا انسان پیچھے ہٹتا ہے اور لا علمی کی وجہ سے بے عمل ہو جاتا ہے۔ تو صرف انفارمیشن حاصل نہیں کرنی ہے، صحیح انفارمیشن حاصل کرنی ہے تاکہ ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہوں اور سارے ہمارے شک دور ہو جائیں۔ کیونکہ اگر انسان گفتگو میں، عادات میں، چوائسز میں، ڈیلی میٹرز میں بے احتیاط ہو اور کانسیپٹ کلیئر نہ ہو تو وہ کفر میں داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ مومن مسلمان احتیاط سے زندگی گزارتا ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسے ہے کہ اس کو زندگی میں مسلسل رہنمائی چاہیے ہوتی ہے۔ میں کیا کروں، کیا نہ کروں، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، مسلسل رہنمائی انسان کو چاہیے ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے توحید کے کانسیپٹ کو کلیئر کریں اور اس کے بارے میں علم حاصل کریں۔ جس کی توحید مکمل ہو جاتی ہے وہ انسانوں کی بھیڑ میں نمایاں ہو جاتا ہے۔ توحید کا علم انسان کو ذہنی طور پر مضبوط کرتا ہے۔ اسکالر کہتے ہیں توحید کے معنی میں دو باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ توحید بتاتی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، خالص۔ اطاعت میں سب سے پہلے اللہ ہوتا ہے۔ جس کی اطاعت توحید کے علم سے مکمل ہو گئی تو پھر وہ کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانے گا اللہ کو چھوڑ کر، وہ بلائنڈلی اللہ کو فالو کرے گا۔ ایسے انسان کی توحید مکمل ہو چکی ہوتی ہے، اور اطاعت کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا۔ دیکھیں قرآن کا 1/3 میسج جو ہے وہ توحید ہے، ہمارا دین توحید ہے، اور اس کا جو اپوزٹ ہے وہ شرک ہے۔ انسان کا مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہونی چاہیے، فوکس اللہ کی تیاری۔ اس مائنڈ سیٹ سے بندہ اللہ سے اٹیچ ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کی رہنمائی کے راستے بناتے رہتے ہیں۔ علم انسان کو حقیقت سے جوڑ دیتا ہے، تو توحید کا علم حاصل کر کے انسان اللہ سے بہترین طریقے سے جڑ جاتا ہے۔ دیکھیں ہم سب لوگ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہم عبادات میں شرک کرتے ہیں۔ شرک کہتے ہیں شریک کرنے کو، ایک سے زیادہ لوگوں کا شامل ہونا، مل کر کسی کام کو کرنا۔ دیکھیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوسرے ملکوں میں جایا کرتے تھے تبلیغ کے دوران، تو وہ لوگوں کو بتاتے تھے سب کی غلامی سے آزاد کر کے صرف ایک رب کی غلامی کا مائنڈ سیٹ دینے آئے ہیں۔ اور شرک کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی رہنمائی دیتے ہیں، جس سے آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتی ہیں کہ میں تو شرک نہیں کر رہی۔ تو اس میں آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا مدد کے لیے، حاجت روائی کے لیے کہ میری مراد پوری ہو جائے، تعویذ سے علاج کرنا، تعویذ لٹکانا، پہننا، دمانا وغیرہ، کہ تعویذ سے ہمارا کام ہو جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں مثال کے طور پر اگر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ کو دوا دے تو وہ دوا آپ لٹکا لیں تو وہ آپ کو فائدہ دے گی؟ آپ کو کھانے سے ہی فائدہ ہوگا نا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو کلام الہی دیا ہے اتنا عظیم معجزہ، تو وہ پڑھنے کی چیز ہے، پڑھنے کے علاوہ اس پہ عمل کیا جائے، اور ہم اس کو چوم کر سینے سے لگا کر برکت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھیں برکت تو پڑھنے سے آئے گی۔ تو یہ چیز دیکھیں۔ اس کے علاوہ ایسے کلمات پڑھنا جو غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھے جائیں، اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کی بڑائی بیان کرنا، تعظیم کرنا، مثلا مزاروں پر، آستانوں پر جا کر دعائیں مانگنا غیر اللہ سے، اور لوگوں سے پوچھیں کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ذریعہ، ہم شرک نہیں کرتے ہیں، ہم تو اللہ سے ہی مانگتے ہیں، یہ تو ذریعہ ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسا ذریعہ نہیں بتایا۔ ذریعہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ نماز اور قرآن کے ذریعے مدد حاصل کرو، نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ تو ذریعہ تو یہ ہیں۔ دیکھیں اب جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائیں وہ نہ کریں۔ اور بہت سے ایسے کلمات، دعائیں انسان لوگوں سے مانگتا ہے، شہیدوں سے مانگتا ہے۔ اس کے علاوہ قربانی اور نذر و نیاز کرنا غیر اللہ کے نام پر، صرف اللہ کے لیے ہوگی نذر و نیاز اور قربانی۔ اللہ ہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ہر کام اس کی مرضی سے ہوتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی مشکل غم دور کرتا ہے۔ تو صرف اللہ سے مانگیں، اور ایسی محبت کرنا جیسے اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اور ایسا کسی سے ڈرنا جو اللہ کا حق ہے ڈرنے کا، تو ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اور بدشگونی لینا کہ بلی آگے سے گزر گئی اور چپل الٹی ہے، جھاڑو شام کو نہیں دیں، دودھ گر گیا، کوا چلایا، یہ سب بدشگنیاں ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب شرک ہے۔
اور غیب معلوم کرنا، فال نکالنا وغیرہ، اور غیر اللہ کی قسمیں کھانا، صرف قسم اللہ کے نام کی ہوگی۔ ہم اپنے والدین، اپنے بچوں کی بھی قسمیں نہیں کھا سکتے۔ تو چیک کریں اپنے آپ کو ان سب شیڈز میں کہ کہیں ہم شرک تو نہیں کر رہے جانے انجانے میں، کیونکہ عقیدہ درست تو سب کچھ درست۔ اگر عقیدہ خراب کر لیا تو ہم نے سب چیزیں خراب کر دی۔ تو اپنی توحید پر کام کریں، آج سے خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ حدیث کا مفہوم ہے جو شرک نہیں کرتا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے اور کوئی بدشگنی نہیں کرتا، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ تو اتنا ضروری ہے بہنوں کہ ورنہ ہمارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور کیونکہ آپ کو کانسیپٹ کے بارے میں بتانا ہے کہ اپنے سارے کانسیپٹ کو ایک ایک کر کے درست کریں، جہاں آپ کو شک ہے اپنے شک و شبہات کو دور کریں۔ تو اپنے سارے شکوک و شبہات دور کریں۔ دیکھیں لا الہ الا اللہ، جب آپ اس پر اپنی توحید پکی کر لیں گے تو باقی سارے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب اس کی رضا کے لیے خالص ہو جائیں گے۔ تو اتنا ضروری ہے بہنوں کہ اپنی توحید پر کام کریں، کہیں ہم سے جانے انجانے میں شرک نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائیں اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کے پسندیدہ اعمال کریں۔